السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سامعین حضرات، سوال یہ قائم کیا گیا ہے کہ کیا صحابہ کرام سے میلاد منانا ثابت ہے؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین، مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جشن ولادت نہ تو خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منایا اور نہ ہی خلفائے راشدین میں سے کسی نے منایا، لہذا یہ بدعت ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے جس کا انجام جہنم ہے۔ اب اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کام کے ناجائز ہونے کا دار و مدار اس بات پر نہیں ہے کہ یہ کام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نہیں کیا، بلکہ دار و مدار اس بات پر ہے کہ اس کام سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یا نہیں۔ اگر منع فرمایا ہے تو وہ کام ناجائز ہے، اور منع نہیں فرمایا تو پھر جائز ہے، کیونکہ فقہا کا یہ قاعدہ بھی ہے کہ تمام چیز میں اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہے، یعنی ہر چیز مباح اور حلال ہے۔ ہاں، اگر کسی چیز کو شریعت نے منع کر دیا تو وہ منع ہے، یعنی ممانعت سے حرمت ثابت ہوگی، نہ کہ نئے ہونے سے۔ اور یہ قاعدہ قرآن پاک اور احادیث صحیحہ اور اقوال فقہا سے ثابت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان الحمید میں سورہ مائدہ اور پارہ 7 میں آیت نمبر 101 میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائے تو تمہیں بری لگے، اور اگر انہیں اس وقت پوچھیں گے کہ ان پر قرآن اترا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائے گی، اور اللہ معاف فرما چکا ہے۔ حضرت علامہ صدر اللہ فاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ جس امر کی شرع میں ممانعت نہ آئی ہو وہ مباح ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حلال وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، اور حرام وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا، اور جس سے سکوت فرمایا وہ معاف ہے، اور اس میں کلام نہ کرو۔ یہ حدیث جامع ترمذی جلد 2 اور صفحہ 280 پر درج ہے۔ چونکہ محافل دینیہ منعقد کر کے عید میلاد النبی کی ممانعت نہ قرآن و حدیث و اقوال فقہا نیز شریعت میں کہیں بھی وارد نہیں ہے، لہذا جشن ولادت منانا بھی جائز، اور صدیوں سے علماء نے اسے جائز اور مستحسن قرار دیا ہے۔ شارح بخاری امام قسطلانی آپ لکھتے ہیں کہ ربیع الاول چونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کا مہینہ ہے، لہذا اس میں تمام اہل اسلام ہمیشہ سے میلاد کی خوشی میں محافلوں کا انعقاد کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کی راتوں میں صدقات اور اچھے اعمال کی کثرت کرتے ہیں، خصوصاً ان محافلوں میں، ان محفلوں میں آپ کے میلاد کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرتے ہیں۔ محفل میلاد کی یہ برکت اور اس کی وجہ سے پورا سال امن کے ساتھ گزرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آدمی پر اپنا فضل اور احسان کرے جس نے آپ کے میلاد مبارک کو عید بنا کر، اور ایسے شخص پر شدت کی اس کے دل پر مرض ہے، اور پھر
شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مہینے میں محفل میلاد کا انعقاد کرنا تمام عالم اسلام کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے، اور اس کی راتوں میں صدقہ اور خوشی کا اظہار، اور اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پر ظاہر ہونے والے واقعات کا تذکرہ مسلمانوں کا یہ خصوصی معمول تھا۔ امام جلال الدین کے حوالے سے یہ منقول ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا دن نہایت ہی معظم اور مقدس اور محترم اور مبارک ہے۔ آپ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وجود پاک اعتبار کرنے والوں کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ جس نے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا، اس نے اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کر لیا۔ لہذا ایسے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا اور حسب توفیق خرچ کرنا یہ نہایت ہی مناسب ہے، اور یہ کہنا کہ ہر نیا کام گمراہی ہے یہ درست نہیں، کیونکہ بدعت کی ابتدائی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ نیا کام ہے جو کسی سنت کے خلاف نہ ہو، جیسے مولود شریف کے موقع پر محفل میلاد کرنا، جلوس نکالنا، سالانہ قرأت کے محافلے کے پروگرام کرنا، ختم بخاریوں کی محفل کرنا وغیرہ۔ اور بدعت سیئہ یہ وہ ہے جو کسی سنت کے خلاف یا سنت کو مٹانے والی ہو، جیسے غیر عربی میں خطبہ جمعہ اور عیدین وغیرہ پڑھنا۔ چنانچہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ رضوان اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نکلا ظاہر ہوا اسے بدعت کہلایا جاتا ہے۔ پھر اس میں سے کچھ اصول کے موافق اور قواعد سنت کے مطابق کتاب و سنت پر قیاس کر وہ بدعت حسنہ کہلائی، اور جو اصول و قواعد کے خلاف ہو اسے بدعت ضلالت بھی کہتے ہیں۔ تو یہ دوسری قسم کے ساتھ خاص ہے، بلکہ حدیث پاک میں نئی اور اچھی چیز ایجاد کرنے والے کو تو ثواب کی بشارت ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے تو اس پر اسے ثواب ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے تمام کے برابر اس کو جاری کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور ان کے ثوابوں میں کچھ کمی بھی نہ ہوگی۔ اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے گا تو اس پر گناہ ملے گا، اور اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے تو اس کو بھی اسی کے برابر جاری کرنے والے کو بھی گناہ ملتا رہے گا، اور ان کے گناہوں میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو جشن ولادت منانا بھی ایک اچھا کام ہے جو کسی سنت کے خلاف نہیں، بلکہ عین قرآن اور سنت کے ضابطے کے مطابق ہے۔ رب تعالیٰ کی نعمتوں پر خوشی کا حکم خود خدائے پاک نے دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان الحمید میں اللہ رب العزت سورہ یونس آیت 58 میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت، اور اسی پر چاہے کہ خوشی کرے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ اپنی رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا یوم میلاد روزہ رکھ کر مناتے تھے۔ چنانچہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی کہ یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ یہ مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 338 پر درج ہے۔
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی منانا، مختلف جائز طریقوں سے اظہار مسرت کرنا، محافل میلاد کا ذکر کر کر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے ہوئے ان پر مسرت اور مبارکباد کے لمحات کو یاد کرنا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت ہے، بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ کریم پروردگار عالم نے وہ سعادتیں ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ اللہ مولا کریم ماہ ربیع النور کے صدقے میں ہماری زندگیوں کو، ہماری قبروں کو، ہمارے محشر کے حالاتوں کو، زمانوں کو نور فرمائے، اور پروردگار عالم ہم سب کو ایمان پر استقامت دے اور ہمارا ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین آمین بجائے کا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔